ہم سوئے ہیں، ہمیں جاگنا ہے۔ سونے والے کی بعضوں کی نیند بہت گہری ہوتی ہے۔ ہم لوگ اگرچہ چلتے پھرتے اور جاگتے ہوئے کہلاتے ہیں، لیکن اصل میں سو رہے ہیں۔ ہمیں اپنے گویا جو ہمارے ذمے جو کام ہے اس کا صحیح احساس نہیں ہے، ہم وہ کر نہیں پا رہے ہیں، کرتے نہیں ہیں، اور اس کرنے کے لیے اللہ تعالی ہمیں جگانا چاہتا ہے۔ جگو، بیدار ہو ذرا سا اپنے اس مقصد کے لیے جس کے لیے تم پیدا کیے گئے ہو، اس دنیا میں خیر امت بنا کر کے بھیجے گئے ہو، اس کو یاد کرو تمہیں یہاں رہ کر کے کیا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لتبلون فی اموالکم وانفسکم وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا كما قال اللہ تعالیٰ فی القرآن الکریم۔ میرے بزرگوں، عزیزوں اور دوستوں، یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے اور اس کی سب سے بڑی نعمت ہے کہ اس نے ہمیں انسان بنایا اور مسلمان بننے کی توفیق دی، اور ہمیں اور آپ کو قیامت تک کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس کی امت میں ہونے اور ان کے ذمے جو ذمہ داری دی گئی تھی اس کو ادا کرنے کا ہمیں اور آپ کو امین بنایا۔ قیامت تک کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، نہ کوئی کتاب آنے والی ہے۔ اب وہ آخری اور مکمل اور جامع کتاب ہے جو قیامت تک کے لیے سب لوگوں کی ہدایت کے لیے کافی ہے۔ ہمیں اور آپ کو اتنی بڑی جو ذمہ داری دی گئی ہے، اس ذمہ داری کا بہرحال احساس ہونا چاہیے، اور کسی نہ کسی حد تک ہے، لیکن جو کچھ ہونا چاہیے، جو ہم اور آپ سے مطالبہ ہے، اس میں ہم اور آپ اپنا اپنا جائزہ لے کر کے بتائیں کہ امت وسط خیر امت ہونے کی حیثیت سے ہمارے اور آپ کے اوپر جو ذمہ داری ڈالی گئی ہے اس میں ہم کس حد تک کامیاب ہیں۔ یہ قرآن مجید خدا کا کلام ہے اور معجزہ ہے، قیامت تک کے لیے ہے۔ ابھی جس آیت کا ایک حصہ میں نے پڑھا ہے، یہ وہ آیت ہے، ایسا لگتا ہے جب ہم اس آیت سے گزرتے ہیں کہ وہ آیت بس ابھی ابھی نازل ہوئی ہے، انہی حالات کے لیے نازل ہوئی ہے جس میں بطور خاص ہم اور آپ رہ رہے ہیں یا جس کا مقابلہ کر رہے ہیں۔ اور قرآن مجید چونکہ قیامت تک کے لیے ہے، ہر طرح کے حالات کے لیے ہے، اس لیے اس میں ہم چاہے جس حال میں بھی ہوں، جن لوگوں میں ہوں، جس طرح کے لوگوں سے ہمارا سامنا ہو، ان تمام کے لیے مکمل ہدایت موجود ہے۔ یہ بات جو میں نے کہی کہ ایسا لگتا ہے کہ یہ آیت جو بھی ہم نے پڑھی ہے وہ ابھی ابھی نازل ہوئی ہے، آپ ذرا غور کیجئے۔ کہا گیا ہے کہ دیکھو لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، دیکھو ایسا وقت آنے والا ہے کہ یقینی طور سے تمہاری آزمائش ہونی ہے، مال میں اور جان میں تمہیں آزمائش سے گزرنا ہے۔ اور پھر یہ کہا گیا کہ تم لَتَسْمَعُنَّ، اور تم سنو گے اور تمہیں سنایا جائے گا، مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ، ان لوگوں کی طرف سے جن کو تم سے پہلے کتاب دی گئی ہے، یعنی اہل کتاب، یہود و نصارہ بطور خاص۔
اور پھر خاص طور سے ذکر کیا وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، اور وہ لوگ جو شرک کے متوالے ہیں، شرک کرنے والے ہیں، یعنی مشرکین ہیں، اذًا کثیرہ، تمہیں بہت ساری اذیتیں سننے کو ملیں گی۔ ایسے موقع سے کہا فَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، اس موقع سے جب تم ان حالات میں ہو اور ان حالات سے دوچار ہو تو دو ترکیب بتائی گئی، دو نسخہ بتایا گیا۔ فَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا، اگر تم صبر سے کام لو اور تقویٰ کی روش کو اپناؤ تو یہ بہت بڑی بات ہے، اور یہی اصل بات ہے جو کرنے کا کام یا جو ہمارا کردار ہونا چاہیے وہ یہی ہے، ان دو لفظوں میں چھپا ہوا ہے۔ ایک تو صبر کی بات کی گئی۔ صبر اردو زبان میں تو جیسا کہ ہم جانتے ہیں بھئی صبر کرو، کوئی مار رہا ہے، پیٹ رہا ہے، دبا رہا ہے، ظلم کر رہا ہے، زیادتی کر رہا ہے تو بھئی چپ چاپ رہو، اسے سہ لو، یہ سمجھتے ہیں ہم۔ لیکن عربی میں جہاں بھی صبر کا لفظ آیا ہے، جمنا، اپنے موقف پہ جمنا، ڈٹنا، اس سے ہٹنا نہیں، اور اس موقف کو کہ جو تقاضے ہیں اس تقاضے کو ادا کرتے ہوئے جو بھی اس راہ میں پریشانی ہو تو اس کو بھی برداشت کرنا، یقیناً اس میں برداشت کرنے کا مفہوم ہے، لیکن اصل چیز یہ ہے کہ ہمیں کسی ڈر سے، کسی ظلم سے، کسی زیادتی سے ہمیں اپنے موقف کو چھوڑنا نہیں ہے، اس سے ہٹنا نہیں ہے، اس سے دور نہیں ہونا ہے، بلکہ اپنے موقف پہ مضبوطی سے جمنا ہے۔ اور اس کے لیے ان تتقوا وتصبروا، تقوی پہلی شرط ہے، اور قرآن مجید جو ہمیں اور آپ کو دیا گیا ہے اس سے رہنمائی حاصل کرنے کی شرط پہلے دن ہمیں بتا دی گئی ہے کہ وہ تقوی ہے۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، اس کتاب سے صحیح معنی میں ہدایت ان لوگوں کو ملے گی جن کے اندر تقوی ہے۔ یہ تقوی کیا ہے؟ بظاہر لگتا ہے کہ جب متقی ہے، پرہیزگار ہے، یہ ہے وہ ہے تو اس کتاب سے ان کو ہدایت ہے، ہدایت تو جو گمراہ ہیں ان کو ہدایت ملنی چاہیے، ان کو کیا؟ لیکن یہ وہ جذبہ ہے کہ انسان اپنے خالق کی دی ہوئی نعمتوں کی قدر کرے، اس کا اعتراف کرے، اور اس کی نافرمانی سے بچنے کے لیے جو تدبیر ہوتی ہے وہ اپنائے، اور اپنے آپ کو ان نافرمانیوں سے بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ یعنی جو ہمارا خالق ہے اس سے ڈرتا رہے اور ہمیشہ چوکنا رہے کہ ہم سے کوئی ایسی غلطی نہ سرزد ہو جائے جس سے ہمارا خالق جو ہے ناراض ہو جائے۔ یہ ہے تقوی۔ اگر یہ جذبہ ہمارے اندر پیدا ہوتا ہے کہ جس مالک نے ہمیں یہ ساری نعمتیں بغیر استحقاق کے، بغیر مانگے ہوئے اللہ تعالیٰ نے دی ہے، ہم میں سے کون ہے جس نے اللہ تعالیٰ سے پیدا ہونے سے پہلے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی ہو کہ جب ہم پیدا ہوں گے تو ہمارے لیے یہ انتظام، یہ انتظام، یہ انتظام کرنا، یا ہم نے کوئی خدمت کی ہو، یا ہم نے مانگا ہی ہو، یا دل میں خیال لائے ہو، کچھ بھی نہیں۔ یہ تو سراسر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ اس نے ہمیں پیدا ہونے سے پہلے ہمیں اس دنیا میں رہ کر کے کیا کچھ کرنا ہے اس کا انتظام پہلے سے کر رکھا ہے۔ چنانچہ جب ہماری آنکھ جب کھلتی ہے، یعنی شعور کی آنکھ، تو ہم دیکھتے ہیں یہ ماں ہیں، یہ باپ ہیں، سارے انتظامات ہیں، یہ جو کچھ کھانا پینا اوڑھنا بچھانا، یہ ہوا اور پانی اور روشنی، اور آگے بڑھیے تو یہ باغات اور یہ کھیت اور یہ آسمان اور یہ ستارے، اور جہاں تک آپ جا سکتے ہیں، یہ سارے انتظامات ایک ایسے شخص کے لیے جس نے خالق کے لیے کچھ بھی نہیں کیا، لیکن اس کے باوجود یہ سارے انتظامات پہلے سے موجود ہیں۔ ہمیں اللہ تعالیٰ نے کس کام کے لیے وہ تعین کیا اور ہمیں کیا کچھ کرنا ہے،
یہ جاننے کے لیے ہم کہتے ہیں بھئی ہم مظلوم ہیں، اقلیت میں ہیں، تعداد میں ایسے ہیں، ہر طرف سے زیادتی ہو رہی ہے، ظلم ہو رہا ہے، بات صحیح ہے، لیکن ان حالات میں رہنے اور ان حالات کا مقابلہ کرنے میں کیا ہم کوئی نئے لوگ ہیں؟ کیا ایسے حالات اس سے پہلے نہیں آئے ہیں؟ کیا اس کی مثال قرآن مجید میں موجود نہیں ہے؟ یوسف علیہ السلام کو دیکھیے، موسیٰ علیہ السلام کو دیکھیے، کیا اب بھی اس حالت میں بھی کیا ہم لوگ یہ کہہ سکتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے ساتھ جو کچھ ہوا، کیا اس طرح کے حالات ابھی آ گئے ہیں کیا؟ نہیں، بالکل نہیں ہیں اس طرح کے، لیکن ان حالات میں بھی کیا ہوا، کیسے ہوا، یہ ہم اور آپ جانتے ہیں، اور اس کی پوری داستان بہت تفصیل کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام کا ذکر جو ہے وہ موجود ہے۔ اور موسیٰ علیہ السلام جیسے حق گو اور بالکل اپنی بات پہ ڈٹ جانے والے اور بغیر تعویل کے، بغیر کسی طرح کے اس کے ہر موقع سے اپنی بات کو کہنے والے، اور اس کو جس طریقے سے بھی ہو سکتا ہے، آپ پڑھیے موسیٰ علیہ السلام کی داستان، کیا ہوا؟ قبطی کو نہیں بخشا، اپنے بھائی کو نہیں بخشا، سامری کو نہیں بخشا، اس کے بعد جو اور لوگ ہوئے ہیں، حالات ہیں، اس میں انہوں نے کیا کچھ کیا، یہ سب کچھ کرتے رہے اور اپنے حق پہ صبر کرتے رہے، یعنی ڈرتے رہے، اور جس چیز کو وہ صحیح سمجھتے تھے وہ کرتے رہے، اس سے 1 انچ بھی پیچھے نہیں ہٹے، اس کے لیے جو کچھ ان کو کرنا ہوا، حتیٰ کہ ان کو ذرا اعتدال اور حکمت کا سبق سکھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بھیجا حضرت خضر کے پاس، جاؤ ان کی صحبت میں رہو، کچھ سیکھو، دیکھو۔ اور انہوں نے جو شرط، یہ لمبی کہانی ہے، یعنی قصہ، یعنی داستان ہے، جو ہم اور آپ قرآن مجید میں پڑھتے ہیں، ذرا سا رک کر کے غور کریں کہ اللہ تعالیٰ نے جو ان کو ہدایت دی تھی، وقت کے نبی تھے، وقت کا نبی بہرحال اگر وہ سمجھتا ہے کہ میرا تعلق اللہ تعالیٰ سے براہ راست ہے اور اس کی طرف سے ہدایت ملتی رہتی ہے اور علم ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، لیکن وفوق کل ذی علم علیم، کوئی بھی انسان چاہے کتنا بڑا ہو، عالم فاضل ہو، لیکن اس سے بڑھ کر کے اس دنیا میں جاننے والے موجود ہیں، یہ تصور انسان کے ذہن میں رہنا چاہیے۔ کہا جائیے خضر ملیں گے، لمبی داستان ہے جس کو علامہ اقبال نے جو ہے ایک شعر میں جو ہے بیان کر دیا ہے، کشتی مسکین و جانے پاک و دیوار یتیم، علم موسیٰ بھی ہے تیرے سامنے حیرت فروش، ایک شعر میں انہوں نے جمع کر کے رکھ دیا۔ کیا ان کے ساتھ ہوا؟ مسکین کی کشتی کے ساتھ کیا سلوک کیا انہوں نے؟ ایک بیچارے معصوم کا گلا دبا دیا۔ ایک ایسے لوگ جو لوگ انتہائی کیا کہیں گے اسے، کیا لفظ استعمال کیا جائے، کہ ایک آدمی مسافر ہے، بھوکا ہے، زبان کھول کے کہہ رہا ہے کہ بھئی ذرا سا ہمیں کچھ کھلاؤ پلاؤ، بھوکے ہیں پیاسے ہیں، اور ان کو جو ہے دھتکار دیتے ہیں، اس کے باوجود وہ اس کی دیوار جو ہے گر رہی ہے اس کو کھڑی کر دیتے ہیں۔ کیا ہوا؟ موسیٰ علیہ السلام ایک وقت بھی خاموش نہیں رہے، حالانکہ انہوں نے کہہ دیا تھا کہ دیکھو بیچ میں کبھی ٹوکنا نہیں، لیکن پہلی مرتبہ بھی ٹوک دیا، دوسری میں وہ معافی ہوئی، دوسری مرتبہ بھی ٹوکا، پھر تیسری مرتبہ جو ہے وہ کہا کہ بہذا فراق بینی و بینک، کہا کہ بھئی اب ہمارے ساتھ نہیں رہ سکتے، اور بتایا کہ ہم نے جو کچھ بھی کیا ہے اگرچہ تمہاری سمجھ کے یا علم کے مطابق ہم نے غلط کیا یہ تینوں کام، لیکن یہ میں نے خود اپنے سے نہیں کیا، یہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق میں نے کیا ہے۔ اور پھر تینوں کی تفصیل بتائی انہوں نے۔ ہے کیا یہ کہ اس دنیا میں بہت سارے کام ایسے ہوتے ہیں جو ہمیں اور آپ کو محدود سوچ کے مطابق لگتے ہیں، بھئی ہم مسلمان ہیں، ہم خدا کو ماننے والے ہیں، توحید کے پرستار ہیں، اور اس کے باوجود ہم ہی مظلوم ہیں، ہم ہی مانے جا رہے ہیں۔ کیا خدا کو ہمارے حالات کی خبر نہیں ہے؟ کیا اس کو ہمارے حال پہ ترس نہیں آتا؟ کیا وہ ہماری مدد کے لیے نہیں؟ اللہ تعالیٰ یہی نہیں بلکہ اس سے اور زیادہ جانتا ہے، سب کچھ جانتا ہے کہ ہمارے اور آپ کے لیے کیا ہے، وہ دیکھ رہا ہے ہمارے اور آپ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، کیوں ہو رہا ہے، یہ غور کرنے کی بات ہے۔ ہم سوئے ہیں، ہمیں جاگنا ہے، سونے والے کی بعضوں کی نیند بہت گہری ہوتی ہے، ہم لوگ اگرچہ چلتے پھرتے اور جاگتے ہوئے کہلاتے ہیں لیکن اصل میں سو رہے ہیں۔ ہمیں اپنے گویا جو ہمارے ذمے جو کام ہے
اس کا صحیح احساس نہیں ہے، ہم وہ کر نہیں پا رہے ہیں، کرتے نہیں ہیں، اور اس کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ ہمیں جگانا چاہتا ہے۔ جگو، بیدار ہو ذرا سا اپنے اس مقصد کے لیے جس کے لیے تم پیدا کیے گئے ہو، اس دنیا میں خیر امت بنا کر کے بھیجے گئے ہو، اس کو یاد کرو تمہیں یہاں رہ کر کے کیا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے۔ یہ ہے اصل چیز، ورنہ ظاہر بھی آنکھیں دیکھتی ہیں کہ کیا کچھ ہو رہا ہے، لیکن نہ اس سے گھبرانے کی ضرورت ہے، بلکہ اگر اس سے کوئی سبق ملتا ہے تو یہی کہ ان حالات کو سمجھنا اور اس میں ہماری اور آپ کی کیا ذمہ داری بنتی ہے اس کو ادا کرنا، یہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ اور یہی بات جو ہے کہی گئی ہے اور بار بار یہ بات دہرائی گئی ہے۔ یوسف علیہ السلام کا اشارہ میں کر دوں، یوسف علیہ السلام دیکھیے کیا ہوا ان کے ساتھ، کہاں تھے، کن لوگوں میں تھے، ان کے اپنے بھائی اگرچہ سوتیلے تھے لیکن انہوں نے ان کے ساتھ کیا کیا، اللہ تعالیٰ نے کنویں کو ذریعہ بنایا ان کو مصر تک پہنچانے اور عزیز مصر بننے کا۔ ہم نہیں جانتے کہ ہمارے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے، ہو سکتا ہے بالکل یقینی طور سے اللہ تعالیٰ اس کے پیچھے کچھ چاہتا ہے کہ ان کے ذریعے سے ہمیں اللہ تعالیٰ کہاں کس منزل تک پہنچانا چاہتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ ہم اپنے عہد کے پابند ہوں۔ یوسف علیہ السلام کو دیکھ لیجئے بس ایک منٹ کے لیے، وہ یہ کہ یوسف علیہ السلام کو جو ان کے والد نے کہہ دیا تھا لا تقصص رؤیاک علی اخوتک، آپ دیکھیے یوسف علیہ السلام بچے تھے ابھی، آخر وقت تک انہوں نے چاہتے تو وہ اپنی حقیقت ظاہر کر سکتے تھے لوگوں پہ، لیکن انہوں نے کبھی بھی کنویں سے نکلنے کے بعد سے لے کر کے بازار مصر میں بیچے جانے اور بہت سارے مراحل سے گزرنے کے بعد بھی انہوں نے کبھی اپنی زبان سے اپنے والد کے کہے ہوئے حکم کو کبھی نظر انداز نہیں کیا اور کبھی زبان پر نہیں لائے۔ اپنی حقیقت اس وقت ظاہر کی جب ظاہر کرنے کا وقت آ گیا تھا، بلکہ ان کے بھائیوں کو اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ کون ہے۔ تو ہم اور آپ اپنی زبان سے بہت کچھ دہراتے ہیں، صبر کی بات سورہ عصر میں کہی گئی ہے بہت ہی اختصار کے ساتھ، اور ہم اور آپ اگر بہت ہی، امام شافعی رحمۃ اللہ نے کہا ہے کہ بھئی کچھ نہیں، اگر اللہ تعالیٰ سورہ عصر ہی نازل کر دیتا تو ہماری اور آپ کی ہدایت کے لیے کافی تھا۔ کیا ہے سورہ عصر میں؟ زمانہ گواہ ہے اور پوری گواہی درج ہے قرآن مجید میں۔ ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا، ایمان والے، وعملوا الصالحات، عمل صالح کرنے والے، اور پھر اس کو آگے پھیلانے والے، دوسروں کو تلقین کرنے والے، دوسروں کو بتانے والے، اور اس راہ میں جو بھی رکاوٹیں آتی ہیں اس پہ جمنے اور صبر کرنے والے۔ یہ پوری تاریخ کا خلاصہ جو ہے سورہ عصر میں موجود ہے اور ہمیں یہی کام کرنا ہے۔ خود سورہ آل عمران میں آخری بات کہی گئی ہے، جو آخری آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ یہ آخری ہدایت ہے کہ ہمیں اور آپ کو بہت ہی صبر کے ساتھ آپس میں ایک دوسرے سے جڑ کر کے اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کر کے، اللہ تعالیٰ کا تقوی کیوں؟ قرآن مجید کی جو ہدایات ہیں اس کو سمجھنے اور اس کے مطابق عمل اسی وقت ہو سکتا ہے جب یہ تقوی کی صفت پیدا ہو۔ اور سورہ یوسف کا خاتمہ آخر میں جب واقعہ ختم ہوتا ہے تو ایک آیت میں جو ہے اس کا خلاصہ بیان کر دیا گیا ہے، اِنَّهُ مَن یتق ویصبر، تقوی اور صبر جو اختیار کرے، فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین، تو ایسے لوگ محسن ہیں اور محسن کا اجر اللہ تعالیٰ کبھی بھی ضائع نہیں کرتا ہے۔ تو ہمیں اور آپ کو یہ قرآن مجید جیسی نعمت ملی ہوئی ہے، اور ہر حال میں جہاں بھی ہوں، جس جگہ بھی ہوں، کسی نے لکھا ہے اور بہت اچھی بات لکھی ہے کہ یوسف علیہ السلام کی زندگی میں ان لوگوں کے لیے جو اقلیت میں زندگی گزار رہے ہیں، کیسے زندگی گزارنی ہے، کیسے دعوت دینی ہے، کیسے جو ہے اپنا راستہ بنانا ہے، کیسے اپنے کو بنانا اور سنوارنا اور اپنی تربیت کرنی ہے، اس کا پورا نقشہ یوسف علیہ السلام کی زندگی میں موجود ہے، چاہے وہ کنویں میں ہوں، باہر ہوں، اور محل میں ہوں، چاہے وہ جیل میں ہوں، یہ ساری تفصیلات ہمارے اور آپ کے پاس موجود ہیں۔ ہم اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ ہمیں اس قرآن سے صحیح معنی میں سبق لینے، اس کو سمجھنے
اور اس میں اپنے حالات کے مطابق عمل کرنے کا جو طریقہ بتایا گیا ہے اس کو جانیں، سمجھیں، اس کی مثالیں ہیں، اور اس پہ عمل کر کے خود اپنی زندگی کو، جسے ہم چند روزہ زندگی ہے جانتے ہیں، کو اس آخرت کی زندگی کے لیے جو ہمیشہ ہمیش کے لیے آنے والی ہے اور سب کے ساتھ آنی ہے، اس کے لیے استعمال کریں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم اجمعین واستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔